اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، ننھے امام علی اصغر کی شہادت کا دردناک رلا دینے والا واقعہ مسلمان اس واقعے کو لازمی سنیں۔ شمر بن زجیش نے 3 دن تک آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پانی بند رکھا، جن پر بڑوں نے صبر کا دامن تو نہ چھوڑا، لیکن چھوٹے بچے پیاس سے تڑپ اٹھے۔ میدان کربلا میں جب باری باری سب شہادتیں پا رہے تھے تو جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کوئی ہے جو میری مدد کرے؟ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارکہ سے یہ صدا جاری ہوئی تو زمین و آسمان کی ہر چیز حرکت میں آ گئی۔ زمین پھٹی اور آسمان ہلنے لگا۔ آسمانوں سے فرشتے تشریف لے آئے، جنہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا اور انہوں نے کہا کہ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حکم دیں، ہم حاضر ہیں۔ تو نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صدا انسانوں کے لیے ہے۔ تمام انسان حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صدا پر مسکرا رہے تھے کہ ایک چھوٹا سا بچہ جھولے سے گر جاتا ہے۔ حضرت رباب اس چھوٹے سے بچے کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لا کر فرماتی ہے کہ جب آپ نے یہ صدا بلند کی تو جھولے سے میرا علی اصغر گر پڑا اور وہ آپ کی طرف حرکت کرنے لگا۔ یہ دیکھیے، اس کے ہونٹ خشک ہو چکے ہیں، یہ 3 دن سے پیاسا ہے اور ماں کا دودھ بھی خشک ہو چکا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی اصغر کو پانی پلانے کی حضرت رباب سے اجازت طلب کی کہ میں ابھی اس کو پانی پلا کر لاتا ہوں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جگر کے ٹکڑے حضرت علی اصغر کو لے کر میدان کربلا میں آتے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزیدی لشکر سے کہا کہ تمہاری جنگ تو نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن اس چھوٹے سے بچے کا کیا قصور ہے؟ اس چھوٹے بچے کو پانی پلا دو، اس نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ یزیدی گروپ کی طرف سے آواز آئی، اے حسین، پانی تم خود پینا چاہتے ہو اور استعمال اس بچے کا کرتے ہو۔ یزیدی لشکر نے کہا، اگر یہ بچہ خود پانی مانگے گا تو ہم اس کو پانی دے دیں گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی اصغر کو اپنے بازو پر بلند کیا تو حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدا کے حکم سے بول پڑے کہ میں خدا کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون سے تعلق رکھتا ہوں، میں 3 دن سے پیاسا ہوں۔ حضرت علی اصغر کی صدا سے فوج حرکت میں آ گئی، ہر طرف کہرام برپا ہو گیا۔ عمر بن سعد اور شمر نے کہا، ایسے میں تو ہماری فوج بغاوت میں اتر آئے گا۔ یزیدی فوج کی طرف سے یہ آواز بلند ہوئی کہ ہرملا تیر چلا، تیر چلا۔ ہرملا کے پاس جو جانوروں کے شکار کے لیے تیر تھا، وہ تیر حضرت علی اصغر کی طرف بلند کیا۔ تیر بہت ہی تیز اور 3 کونوں والا تھا۔ تیر کی ایک نوک حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمر پر لگی اور دوسری نوک حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بازو پر لگی اور تیسری نوک حضرت علی اصغر کے کان پر لگی۔ تیر اتنا تیز اور وزنی تھا کہ حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم چیرتے ہوئے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بازو پر جا لگا۔ تاریخ گواہ ہے کہ حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون اپنے بابا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بازوؤں اور ہاتھوں پر پانی کی طرح بہنے لگا۔ سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لخت جگر حضرت علی اصغر کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر خیمے کی طرف لے آئے تو بی بی زینب نے عرض کیا کہ اے حسین، میرے علی اصغر نے پانی پیا۔ بی بی زینب کے یہ الفاظ سنتے ہی سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بازوؤں سے حضرت علی اصغر کو بی بی زینب کے حوالے کیا۔ بی بی زینب نے عرض کیا، اے حسین، جس نے ہمارے جگر کے ٹکڑے علی اصغر کو مارا، کیا اس کی کوئی اولاد نہ تھی؟ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بی بی زینب سے فرمایا کہ بی بی زینب، صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو، خدا کی مرضی یہی ہے جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ ہماری جانیں قربان کرنے سے ہی ہمارے نانا جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین بچے گا۔ آؤ ہم علی اصغر کی قبر کھودتے ہیں اور علی اصغر کو زمین کے حوالے کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خیمے کے پیچھے حضرت علی اصغر کی قبر کھود کر ان کو کربلا کی گرم زمین کے حوالے کر دیتے ہیں۔ جیسے ہی امام علی اصغر کو دفن کیا تو ہر طرف سے خون کی نہریں بہنے لگی۔
جیسے ہی حضرت امام علی اصغر کی شہادت ہوئی تو بیویوں کے خیام جلائے گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خاطر لڑنے والوں کی گردنیں کاٹی جانے لگی۔ یزیدی فوج نے تمام سادات کی گردنیں ان کے جسم سے الگ کر دی۔ پھر عمر بن سعد نے کہا کہ کوئی سر تو باقی نہیں رہ گیا۔ ایک ظالم اور بدبخت نے کہا کہ ایک سر باقی رہ گیا ہے، وہ ہم کو نہیں ملا کہ وہ کہاں ہے؟ شمر نے کہا اب کس کا سر باقی بچا ہے؟ تو اس نے کہا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب سے چھوٹا بیٹا، جسے ہم نے تیر مار کر شہید کیا تھا، اس کا نہیں پتہ چل رہا کہ وہ کہاں ہے۔ حضرت امام حسین نے اس بچے کو کہاں چھپا دیا ہے؟ شمر نے اپنی ساری فوج کو حکم دیا کہ زمین پر نیزے مارو اور حضرت علی کے سر کا سراغ لگاؤ کہ حضرت امام حسین نے اس کو کس جگہ دفن کیا ہے۔ یہ بدبخت کربلا کی زمین پر نیزے مار مار کر حضرت امام علی اصغر کے سر کی تلاش کرنے لگے۔ آخرکار ایک جگہ تیر لگا اور حضرت علی اصغر کا جسم یزیدی لوگوں کو مل ہی گیا۔ یزیدی فوج خوشیوں سے رقص کر رہی تھی تو بی بی زینب نے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رخ کر کے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے آپ کی امت ہمارے ساتھ کیا سلوک کر رہی ہے۔ تو پیارے دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل MUTube وائس کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔